اللہ الرحمن الرحیم. زاہد صاحب, Brigadier عابد, all the honorable guests, ladies and gentlemen, السلام علیکم. آج یہ میرے خیال میں بہت خاص اوکیزن ہے کہ جہاں پر ایک نہ ہمارے لیے صرف بلکہ کیپٹل سمارٹ سٹی کے لیے اور جو یہاں پر جیسے پروجیکٹس لا رہے ہیں ایک مائل سٹون ہے جس میں آئی تھنک دس از ناٹ این اینڈ ٹو اٹ سیلف بٹ اٹس اے بگننگ, جہاں پر ہم اکٹھے ہو کر اس پاکستان کے لیے ایک ایسا اسپیشل پروجیکٹ جو کہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں پہلے تو نہیں تھا بٹ اس کے بعد سے انشاءاللہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دے گا جہاں پر ایسی سروسز, ایسی فیسلٹیز ہم لوگوں کو اویلیبل ہوئیں گی جن کا ہم شاید باہر جا کے دیکھتے تھے لیکن پاکستان کے اندر ان کا مہیا ہونا مشکل تھا. اس لیے میں دعا کروں گا کیپٹل سمارٹ سٹی کے لیے بھی. دس ول مائی آئی تھنک این آنیسٹ اینڈ سنسیئر وش فار آل دی پروجیکٹس وچ آر کمنگ اپ ناؤ کہ ہم وہ جو ہم نے ذہن میں سوچا ہوا نا, گندارا ہے, اسپائن سرجری ہاسپٹل ہے, یعنی اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں, نیو ٹیک از ون آف دیم, کہ جو ہم نے سوچا ہم اس کو امپلیمنٹ کر پائیں اینڈ وی اوور کم دوز ہرڈلس جو کہ نارملی ہمارے سسٹم کے اندر ہمیں پیش آتی ہیں. اینڈ آئی نو زاہد صاحب اور ان کی ٹیم کن کن مشکلات سے گزر رہے اور گزرتے رہیں گے, بٹ آئی تھنک سو وی ول انشاءاللہ اچیو دوز ڈریمس. اسلم صاحب, اچھا میں جب آپ اس کیپٹل سمارٹ سٹی کی ساری اس ڈیزائننگ کو, اس ایگزیکیوشن کو, امپلیمنٹیشن کو دیکھتے ہیں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں مٹی گھٹے سے لے کر اور سلیکان ویلی تک اور اس ہاسپٹل تک ایسے اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز ہوئیں گی, تو یہ کیسے ممکن ہے, اس کو کرنا کیسے ممکن ہے؟ ایک آپ کو لیبرر بھی چاہیے اچھے والا, آپ کو ایک سپروائزر بھی چاہیے, آپ کو ایک انجینئر بھی چاہیے, آپ کو ڈیزائنر بھی چاہیے, گندارا آرٹ والوں کو وہ آرٹیزنز بھی چاہیے ایگزیکٹلی. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آئی تھنک دیر دی رول آف نیو ٹیک کمز ان ٹو پلے کہ ہم اس کو ممکن بنائیں گے انشاءاللہ. اچھا نیو ٹیک کیا چیز ہے؟ آپ دیکھیں پاکستان میں انفارچونیٹلی, مطلب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہنے والی ہے, لیکن ہمارا سب کا کنسرن ہے کہ ہم ہر چیز کے اوپر نا نیچے جا رہے ہیں. بہت کم ایسی چیزیں ان کے اوپر پروگریس کر رہے ہیں, بٹ بہت ساری چیزوں پہ ہم ریگریس کر رہے ہیں, ڈیٹیریٹ کر رہے ہیں. آئی تھنک یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا نیو ٹیک کا. آج سے کوئی کم و بیش 7-8 سال پہلے میں جو ہے نا اس کو سوچا کرتا تھا کہ ہمارے یہاں ایسا فقدان ہے. اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو اچھا کارپینٹر نہیں ملتا ہے نا, جو کہ سرٹیفائیڈ ہو, ایکسپیرینسڈ ہو اور پرائیڈ والا ہو. آپ کو انفارچونیٹلی ایسا انجینئر بھی شاید نہ ملے, ایسا آپ کو سپروائزر نہ ملے, آپ کو ایسا آئی ٹی والا نہ ملے. یہاں پر کینیڈین انڈسٹری کا ایک انجینئر آیا اور اس نے یہاں پہ 5-7 سال کام کیا. جب وہ جا رہا تھا تو اس کے جو کمپنی تھی انہوں نے اس کو ایک فیئر ویل آرگنائز کی اور اس سے پوچھا کہ مسٹر سو اینڈ سو, کال ہم جان, مسٹر جان, آپ کا پاکستان کی یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا آپ کا خیال ہے؟ تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا. اس نے کہا آپ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں, سب کچھ ہے آپ کے اندر, لیکن آپ میں ایک مسئلہ ہے. کہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ میں پرائیڈ نہیں ہے. آپ بتائیں پرائیڈ کہاں سے آتا ہے نا. وہ جو بولان ٹنل بنا رہا تھا, دے ور ٹو میٹ ایٹ اے سرٹن ڈیٹ, ایٹ دونوں سائڈ سے ٹنل کو ملنا تھا, تو اس ڈیٹ کو نہیں ملے. نیکسٹ ڈے مل گئے تھے بٹ اس ڈیٹ کو نہیں ملے. تو وہ جو ان کا انجینئر تھا اس نے اپنے دونوں ہاتھ کاٹ لیے تھے. یہ کیا وجہ تھی؟ اس کا جو پرائیڈ تھا نا, جو اس نے پلان کیا تھا, سوچا تھا, سمجھا تھا, ایگزیکیوٹ کیا تھا, وہ ہی فیل ٹو اچیو اٹ.
تو اس نے کہا آپ کے یہاں پرائڈ نہیں ہے، لہٰذا آپ کی کسی چیز کے اندر ہے نا فنیس نہیں آتا، خوشخطی نہیں آتی ہے نا، وہ کوالٹی نہیں آتی، کیوں نہیں ہے؟ بس آیا بندہ کام کیا، انفارچونیٹلی بس ایسے چلا گیا، بھائی جانے مالک جانے، اس کا کام جانے، مجھے کیا لگے اس سے، میری دہاڑی لگ گئی۔ یہ ہے، ہم چاہتے ہیں نیو ٹیک ایک ایسا انسٹیٹیوٹ، ایسی یونیورسٹی، ایسا لوور اسکیل، ہائر ایجوکیشن ایک ایسا ادارہ ہو جو لیبر سے لے کر پی ایچ ڈی کو انٹیگریٹ کرے، اس کی سوچ میں، سمجھ میں، ٹیکنالوجیز میں، اسکلز میں، ورٹیکل موبلٹی میں، پڑھائی میں، پرائڈ میں، اور انڈسٹری کے ساتھ اس کو ملا دے، جہاں پر وہ اپنا کام بھی اچھا کرے، انڈسٹری کو بھی فائدہ پہنچائے، پاکستان کو بھی فائدہ پہنچائے، اور پاکستان کا نام بھی پرائڈ کے ساتھ روشن کرے۔ الحمدللہ دس ڈریم ہیز اسٹارٹیڈ ٹو ایکچولی میٹیریلائز۔ اب اس کو وہ بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ انفارچونیٹلی آپ کا بھی وہ AFI اس اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا، ڈیفینیٹلی بالکل نہیں ہے، ہم کوئی آئی لینڈ میں نہیں رہتے، اسی پاکستان کے اندر رہتے۔ مسئلہ کیا ہے کہ اس کے اوپر سوچنا، اس کو ڈیزائن کرنا، ایسے ایجوکیشن سسٹم کو، اور اس کو پھر امپلیمنٹ کرنا۔ اس کے اوپر 5-7 سال پہلے ہماری ہائر لیڈرشپ آرمی میں یہ بات ہوئی، بیکاز ہم بہت ساری ٹیکنالوجیز کو آرمی آرم فورسز استعمال کرتی ہیں، ایک کسی چھوٹی اسکل سے لے کر، یعنی کہ بڑے بڑے سسٹم ہیں آپ جانتے ہیں ہمارے پاس، ان کو ٹیکنالوجیز لانا، ان کو بنانا، ان کو آپریٹ کرنا، مینٹین کرنا ہے نا، یہ ساری چیزیں ہمیں ضرورت ہوتی ہیں۔ بٹ مور دین دس، اگر آپ نیشنل لیول پہ جائیں تو اس کی یعنی اسکوپ اور اس کی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کے اوپر بات چیت ہوئی کہ ہمیں ایک ایسی یونیورسٹی چاہیے جو کہ اس کام کو کر سکے۔ الحمدللہ اس کی اپروولز ہوئیں، سب کچھ ہوا، ہم نے ایک چھوٹا سا کیمپس یہاں پر IGP روڈ کے اوپر کریٹ کیا، جو بگیڑے صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں جو بھی دیکھیں، اٹس اے اسٹیٹ آف دی آرٹ کیمپس، اور ہم ایک سمپل اسکل ورکر کو وہ ماحول دیتے ہیں، وہ ٹریننگ دیتے ہیں، اور وہ پیشن دیتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے نکلے تو اس کی پرسنالٹی بھی ٹرانسفارم ہو، اس کا تھنکنگ پروسیس پرفارم ہو، اس کا ہاتھ بھی پرفارم یعنی کہ ٹرانسفارم کر جائے، اور اس کی اسکل جو ہے وہ جو چاہیے جس لیول کی اس لیول پر پہنچ جائے۔ تو وی ہیو اسٹارٹیڈ ٹو فنکشن، ہمارا 3را سال ہے آپریشنس کا، اور اس دوران ساتھ ساتھ جو کہ بگیڑ عابد صاحب اور میں یوں سمجھ لیں کہ وی آر کلاس فیلوز، تو ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر ایگزیکٹلی اس آئیڈیا کو، اس کانسیپٹ کو لانا چاہتے ہیں، اور وہاں سے پھر یہ اس کا یعنی پلاننگ اور اس کی وہ شروع ہوئی الحمدللہ ود دی پارٹنرشپ آف کیپٹل اسمارٹ سٹی۔ اس یونیورسٹی کو جیسے آج ہم زمین کے الاٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس کا ماسٹر پلاننگ ان پروسیس ہے، اس کا جو کیمپس کا پلان ہے انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 2 to 3 months ہمارے بورڈ آف گورنرز اپروو کر دیں گے، اور آپ یو ول بی گلیڈ ٹو نو کہ اس کے لیے ہمیں حکومت نے انیشلی اباؤٹ 5 billion روپیز الاٹ کر دی ہیں تاکہ ہم اس کے اوپر اپنا کام شروع کر سکیں۔ آئی نو اٹ ول بی اے بگ کیمپس، جس میں ہماری جو ڈریم ہے کہ ہم تقریباً 25 سے 30 ہزار اسٹوڈنٹس کو ہم یہاں پر یعنی کہ اینول ٹرن اوور کریں، تو اس کے سپورٹنگ سسٹم چاہیے کمپلیٹ، اینڈ آئی ایم شیور جو کیپٹل اسمارٹ سٹی کی طرف سے آفرز ہیں ان ٹرمز آف لینڈ سروسز اینڈ دوز یوٹیلیٹیز، وہ انشاءاللہ ملا کے ہم کر پائیں گے۔ آئی تھنک ود ان نیکسٹ 5 to 10 years یہ آپریشنل ہوئے گا، فلی فنکشنل ہوئے گا، اور جو ہم مل کر چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو وہ اسکلز اور وہ ایجوکیشن اور وہ نو ہاؤ دے سکیں جو کہ ضروری ہے۔ اور ہماری ویژن کیا ہے؟ ویری سمپل، وی وانٹ ٹو انوویٹ، کریٹ، ڈیولپ، امپلیمنٹ اینڈ پروموٹ ٹیکنالوجیز، دیٹس آل۔ اب اس کے پیچھے وہ HR، وہ ہیومن ریسورس چاہیے جو یہ کر سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انڈسٹریز کی جو ویلیو ایڈیشنز ہے وہ ہم کر سکیں، اور ہمارے ایکسپورٹ بڑھے، اور ہمارے انڈیجنس ٹیکنالوجیز اب ہم اپنے لیے کریٹ کریں۔
اس کے لیے ڈیفینیٹلی ایک پیچھے ظاہری بات ایک نظام چاہیے، اینڈ انشاءاللہ ہماری ٹیم فنکشنل ہے، کریٹیو ہے، وہ اس کام کو کر رہی ہے اور کرنا شروع کر دی ہے۔ میں خصوصی طور پر یہ کہوں گا کہ اس سارے ویژن کو اور اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے میں ایک نیشنل اپروچ چاہیے، ایک نیشنل اپروچ چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں یونیورسٹیز ہیں، وہ اپنا کام بہت اچھی طریقے سے کر رہی ہیں، جو جیسے ان کا اسکوپ ہے اور ان کا ویژن ہے، بٹ ایز اے نیشنل اپروچ ہمیں ایسے اور بھی انسٹیٹیوشن بنانے ہیں پورے پاکستان میں جہاں پر اپلائیڈ سائنسز، اپلائیڈ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ اپلائیڈ اسکلز کو ہم پروموٹ کریں۔ انشاءاللہ ہمارا ویژن ہے اور ہمارا پلان بھی ہے، آپ حضرات کی دعاؤں سے ہم امپلیمنٹ کریں گے۔ کیپٹل سمارٹ سٹی کی جو کاوش ہے اور اس کو جس لیول پہ یہ دیکھتے ہیں ایز اے اسمارٹ سٹی، وہ انشاءاللہ اللہ مکمل کریں گے، اور آئی ایم شیور ود دس سنسیئرٹی آف اپروچ اینڈ ود دیز ایفرٹس وہ انشاءاللہ ہوگا۔ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو آل آف یو کہ آپ لیڈیز اینڈ جینٹلمین آپ نے اپنا ٹائم نکالا اس بات کو ڈیفینیٹلی سننے کے لیے اور اس بات کو پھر آگے پروپوگیٹ کرنے کے لیے۔ میری دعا ہے کہ جتنے پروجیکٹس یہاں پر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایک کم سے کم ٹائم میں، کم سے کم ریسورسز میں، اس سے کم ایفرٹ میں، کیونکہ دیکھیں ہم ایفرٹ سارے کرتے ہیں، اس ایفرٹ کو پھل تو ہے نا اللہ ہی لگاتا ہے نا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوششیں کرتا رہتا ہے اور آخر میں وہ نہیں یعنی کارآمد نہیں ہوتی، تو تھوڑی ایفرٹ سے اللہ بہت سارے کام کو کر دے اور اس میں برکت ڈالے۔ آپ کا بہت شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔